بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری، اپنے پروگرام کرنٹ افیئرس ود ڈاکٹر جی ایم چودھری کے ساتھ حاضر خدمت، اور آج میں ایک بہت اہم آئینی معاملہ جو ہے اس پر ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں، اور یقیناً یہ آپ کے لیے معلومات افزا بھی ہوگی اور اس کا جاننا آپ کے لیے ناگزیر بھی ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا جو آئین ہے اس میں آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 28 تک فنڈامنٹل رائٹس، جن کو اردو میں بنیادی حقوق بھی کہا جاتا ہے، وہ فراہم کیے گئے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو طاقتور طبقات ہیں، جب وہ انہی فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، جبکہ کوئی غریب شخص جو ہے جب وہ ان کی وائلیشن کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایسا یقیناً اس وجہ سے ہے کہ دیکھیں کہ آئین جو ہے اس کی جو گرانٹر ہے، اس کی جو گارڈین ہے، وہ کسی بھی ملک میں یہ ایک ویل اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ آئین کی محافظ ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ عدلیہ جو ہے اسی نے فائنلی اس کی انفورسمنٹ یا کمپلائنس کرانی ہوتی ہے، اور اسی عدلیہ نے اگر کہیں پر آئین کی وائلیشن یا قانون کی وائلیشن ہو رہی ہو تو اس پر عمل درآمد کروانا ہوتا ہے، اور ایسا شخص جو آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے اس کو سزا دلوانی ہوتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے آئین میں آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک جو ہے اس میں مختلف قسم کے فنڈامنٹل رائٹس، اس میں فریڈمز دی گئی ہیں، اس میں سیف گارڈز دیے گئے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ جو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے اس کے مطابق بھی ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات میں بتاتا چلوں کہ کسی بھی ملک میں جمہوری نظام جو ہے اس کی کامیابی کے لیے یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ اس ملک میں جو شہری ہیں ان کو قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے، اور آئین میں یا ضابطے میں یا جو بھی ان کا دستوری سسٹم ہے، اگر اس میں بنیادی حقوق یعنی کہ فنڈامنٹل رائٹس یا ہیومن رائٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں تو ان کی کمپلائنس ہر صورت میں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ تب ہی ممکن ہوتا ہے جب ایک آزاد عدلیہ اور ایک مضبوط عدلیہ اس ملک میں موجود ہو۔ بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی ملک میں بھی آئینی حکومت، کسی ملک میں جمہوریت، اور کسی ملک میں قانون کی حکمرانی یا پھر کمپلائنس جو ہے اس کی جو گرانٹر ہے اور اس کی جو گارڈین ہے وہ عدلیہ ہی ہوتی ہے۔ تو آج کل ہمارے ملک میں آئین کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں یہ اپنی انتہا کو ہیں۔ تو یقیناً جب عوام جو ہیں وہ اپنے ملک کی انتظامیہ اور عدلیہ سے مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس وقت پاکستان تاریخ کے ایک ایسے نازک موڑ پر ہے کہ اس سے پہلے جب کبھی بھی ملک میں عوام جو ہے وہ سیاسی حکومتوں سے تنگ آ جاتے ہیں یا ان کے عدلیہ کے خلاف گریوینسز ہوتے ہیں تو وہ پھر فوج کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں، اور اکثر تاریخ میں یہ واضح ہے کہ لوگ واضح طور پر آرمی جو ہے اس کو کال کرتے ہیں کہ وہ سسٹم میں انٹروین کرے اور سسٹم جو ہے اس میں جو بھی وہ کارروائی کر سکتے ہیں کرے۔ اور ہمارے ملک میں اس سے پہلے تقریباً 4-5 مرتبہ جو ہے وہ مارشل لاء کا نفاذ ہو چکا ہے، اور اس مارشل لاء کے نفاذ کی صورت میں ملک کا آئین یا تو ختم کر دیا جاتا ہے یا پھر اسے معطل یعنی کہ سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، اور جب آئین معطل ہوتا ہے یا سسپینڈ ہوتا ہے یا ختم ہوتا ہے تو اس کی جو سب سے پہلی سزا ہوتی ہے وہ 2 اداروں کو ملتی ہے، یعنی کہ فوری طور پر جو جمہوری ادارے یعنی کہ صوبائی اسمبلیاں اور پارلیمنٹ جو ہے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایکسٹرا آرڈینری یا غیر آئینی قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہوتے ہیں
تو پھر جو بھی ڈکٹیٹر ہوتا ہے، جو بھی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، اسے ایک ایسی عدلیہ چاہیے ہوتی ہے جو کہ اس کے بنائے ہوئے قوانین یا اس کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق چلے۔ تو یقیناً یہ اسی عدلیہ سے پھر ممکن ہوتا ہے جسے وہ خود قائم کرتا ہے، جسے وہ خود اسٹیبلش کرتا ہے۔ تو اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کے جو بھی سٹنگ ججز ہیں ان تمام کو برخاست کر دیا جاتا ہے، یا پھر ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو نیا آئین یعنی کہ جو مارشل لا یا ڈکٹیٹر کا آئین ہوتا ہے اس کے تحت وہ حلف لے۔ تو یقیناً جب وہ اس کے تحت حلف لے لیتے ہیں تو پھر وہ ڈکٹیٹر یا مارشل لا یا جو بھی دوسرا ادارہ ہوتا ہے اس کے خلاف عدلیہ کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کر سکتی، اور اس کے ساتھ ہی انسانوں کے جو بنیادی حقوق یعنی کہ عوام کے جو بنیادی حقوق اور فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو بھی سسپینڈ یعنی کہ معطل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح میں یہاں پر یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہمارے ملک میں انسانی حقوق یا فنڈامنٹل رائٹس کی یا ہمارے بنیادی حقوق کی جتنی وائلیشنز ہو رہی ہیں، اگر ان کو بچانے کے لیے ہماری عدلیہ سامنے نہ آئی تو پھر یقیناً اس وقت صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ سنگین ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ صورتحال جو ہے وہ 1971 کی طرح ہو جائے، یعنی کہ اس میں پاکستان کے عوام اور پاکستان کا ایک جو بہت مضبوط ادارہ ہے ان کے درمیان کلیش ہو جائے، ان کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے۔ اور یقیناً اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو وہ ملک کے سیاسی نظام اور ملک کے جو مختلف قسم کے ادارے ہیں ان کے لیے سخت نقصان دہ ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت سارے اداروں کا وجود بھی ختم ہو جائے اور نئے سرے سے کچھ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے۔ تو اس طرح میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہماری عدلیہ جو ہے اسے آگے بڑھ کر اپنا رول جو ہے ادا کرنا چاہیے، اور اسے پاکستانی عوام کے جو فنڈامنٹل رائٹس یا بنیادی حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لیے آگے آنا چاہیے۔ اگر ہماری عدالتوں نے، ہماری اعلیٰ عدلیہ نے اگر اب بھی اپنا رول ادا نہ کیا تو پھر یقیناً اس میں ہمارا جو سیاسی نظام ہے، اس میں جو ہمارا آئینی نظام ہے، اور اس میں جو ہمارا عدلیہ کا نظام اور پھر عدلیہ کے جو جج صاحبان ہیں ان سب کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں گی۔ تو لہٰذا اس کا بڑا ایک آسان سا حل ہے کہ عوام کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کا تحفظ کیا جائے، اور کسی بھی ادارے کو اس کی حدود سے باہر نہ آنے دیا جائے، اور یہ کام اور یہ اختیار پاکستان کا جو آئین ہے اس کے مطابق صرف اور صرف عدلیہ کو حاصل ہے۔ تو اس لیے پاکستان کے عوام اس وقت عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور عدلیہ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔